السلام علیکم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ام المومنین حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا حقیقی نام رملہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ابی سفیان اور والدہ صفیہ بنت العاص تھیں۔ بعض مورخین نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا رملہ اور بعض نے ہند بھی لکھا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 17 سال قبل پیدا ہوئی تھیں۔ آپ اوائل اسلام میں ہی مسلمان ہو گئی تھیں۔ آپ کا پہلا نکاح عبید اللہ سے ہوا تھا۔ عبید اللہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن حجاج کا بھائی تھا۔ عبداللہ نے حبشہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہجرت کی۔ وہاں ان کی لڑکی حبیبہ پیدا ہوئی جس کے نام پر ان کی کنیت ام حبیبہ مشہور ہو گئی۔ حبشہ میں عبداللہ نے مرتد ہو کر عیسائیت اختیار کر لی اور شباب و کباب میں منہک ہو کر اپنی جان ضائع کر دی۔ اس کے مرنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کے ذریعے سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عدت کے بعد پیغام نکاح بھیجا جو کہ آپ نے قبول فرمایا اور آپ کا نکاح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین بن گئی۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حبشہ میں نہیں بلکہ مدینہ میں ہوا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح میں آنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کو اپنی شہادت سمجھتی تھی۔ فتح مکہ سے قبل ایک بار ابو سفیان مدینہ آئے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر جانے کا قصد کیا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد کو وہاں پہنچ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر نہ بیٹھنے دیا کہ وہ کافر ہیں اور ایک کافر ایک نبی کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث پر نہایت شدت سے عمل پیرا ہوتی تھیں اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرتی تھیں۔ وفات کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلا کر ان سے عمدہ کلام کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا فطرتاً نیک سیرت تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے کئی حدیث منقول ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے 44 ہجری میں انتقال فرمایا۔ ان کے بھائی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی سفیان اس وقت حکمران تھے۔ ابن عساکر کی روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھائی کو ملنے دمشق بھی گئی تھیں اور وہیں آپ کا انتقال ہوا اور آپ کی قبر بھی وہیں ہے، لیکن دیگر مورخین کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال مدینہ میں ہوا اور آپ کی قبر بھی وہیں پر ہے۔ وفات کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 73 برس تھی۔ حضرت زید العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ میں نے ایک بار اپنے مکان کا گوشہ کھدوایا تو وہاں سے ایک کتبہ ملا جس پر لکھا تھا یہ رملہ بن صغیر کی قبر ہے، چنانچہ میں نے اس کو وہیں رکھ دیا۔ عبید اللہ سے آپ کی 2 اولادیں ہوئیں، ایک عبداللہ اور ایک حبیبہ۔ حبیبہ نے آغوش رسالت میں تربیت پائی اور عروہ بن مسعود ثقفی رئیس الاعظم قبیلہ ثقف کے بیٹے داؤد سے منسوب ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے بخاری اور مسند احمد کی حدیث مروی ہیں۔ ابو سفیان کے انتقال پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان فرمائی، کسی عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی مرنے والے کا 3 دن سے زائد سوگ کرے، البتہ اپنے شوہر کے لیے 4 ماہ 10 دن سوگ کرنا چاہیے۔ اللہ آپ کا سننا اور میرا بیان کرنا قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔